اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب ممبران کو اپنے آؤ فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح آپ سب ممبران کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں یعنی فعل مجہول ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس کے قواعد و ضوابط بتائے تھے آپ کو، 20 مصدر بھی آپ کو بتایا تھا، بنانے کا طریقہ آپ کو صحیح طریقے بتایا تھا کہ کس طرح ہم فعل مجہول بنائیں گے، اور وہ بھی تینوں زمانوں میں، فعل ماضی میں، فعل حال میں اور فعل مستقبل میں۔ اور اسی طرح ہم نے حروف تہجی میں سے حرف طا اور ظا آپ کو بتایا تھا۔ گفتگو ہم نے درس 12 آپ کو بتائی تھی کمپلیٹ طور پر، اور یہ ہم نے فعل مجہول کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ جو ہماری اگلی کلاس آئیں گی وہ آزمون کتبی ہیں، یعنی ہم آپ سے ریٹن ٹیسٹ لیں گے، کتبی آپ سے امتحان لیں گے، کیونکہ فعل ماضی جب آپ کو پڑھایا تھا اس کے بعد فعل ماضی کے بعد ہم نے کتبی ٹیسٹ لیا تھا، ابھی بھی ہم نے حال مستقبل کے بعد فعل کتبی امتحان ہم لے رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ہے آزمون کتبی۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ آزمون کتبی جو پہلا فعل ماضی کا تھا وہ پہلے مہینے کا، اب جو دوسرا مہینہ ہے اس میں ہم جو چیزیں ہم نے آپ کو پڑھائی ہے، جیسے سب سے پہلے فعل مضارع حال اور مستقبل میں کے بحث میں ہم نے سب سے پہلے امر و نہی آپ کو بتایا ہے۔ امر و نہی کے بعد ہم نے فعل حال جو فعل مضارع ہے اس کی ہم نے آپ کو قسمیں بتائی تھی، اس میں فعل اخباری ہو گیا، التزامی ہو گیا، فعل مضارع ملموس ہو گیا، یہ آپ کو بتایا تھا۔ اس کے علاوہ فعل مجہول آپ کو آخر میں آپ کو بتایا ہے۔ فعل و فاعل کی بھی بحث ہم نے کی تھی۔ آج ہم آزمون کتبی آپ سے لے رہے ہیں۔ یہ آزمون کتبی جس طرح آپ کو بتایا فعل حال اور مستقبل کی اقسام سے ہم لے رہے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ مندرجہ ذیل افعال کی آپ نے تعریف بیان کرنی ہے ان افعال کی، اور یہ 10 نمرے کا ہے، نمرے یعنی نمبر کو کہتے ہیں فارسی میں۔ سب سے پہلے فعل امر و نہی وہ آپ نے بتانا ہے، فعل مضارع اخباری بتانا ہے، تعریف کرنا ہے، فعل مضارع ملموس بتانا ہے، فعل مستقبل بتانا ہے، اور اسی طرح آخر میں فعل مجہول آپ نے ان کی تعریف کرنا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل افعال کے بنانے کا طریقہ آپ نے بتانا ہے، جو آپ کو بتایا تھا کہ بنانے کا طریقہ 15 نمبر کا یہ سوال ہے۔ سب سے پہلے فعل مضارع ملموس کا بتانا ہے، فعل مضارع التزامی، فعل مضارع اخباری، فعل مستقبل اور فعل مجہول کا اپنا بنانے کا طریقہ بتانا ہے۔ اسی طرح فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف کرنا ہے کہ فعل کیا ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے، ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک مصدر ہے جو ہے ریختن۔ ریختن کا معنی کیا ہے، اور اسے آپ نے مضارع اخباری کی فارسی میں گردان کرنا ہے، اس کی جو ہم 6 گردان کرتے ہیں، جس طرح ہم رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتید اور رفتاند ہم نے بنایا تھا۔ اسی طرح آپ نے یہ جو مصدر ریختن ہے اس سے آپ نے فعل مضارع اخباری کی گردان بنانا ہے، برا مضارع آپ لے کر آپ نے اس کی گردان بنانا ہے، گردان کرنا ہے آپ نے فعل مضارع اخباری کی۔ آگے چلتے ہیں۔ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل جملات کو اردو میں تبدیل کرنا ہے، یہ بھی 10 نمبر کا ہے۔ یہ فارسی کے آپ کو جملے دے رہے ہیں، ان کو آپ نے ترجمہ کرنا ہے اردو میں۔ آیا شمار نندے ہستی، توپ زیر صندلی است، ساعت کجاست، ساعت روی صندلی است، آنها دارند روی سقف ماهی را میخورند، آیا خانه شما حفاظ دارد، یہ جملہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ اسی طرح ناصر چند ساعت کتاب خواندی، در خانه فاطمه شیر آب خراب است، نرگس از فروشگاه یک لباس زمستانی خریده است، آیا شما کتاب اول را نمیخوانید، در کراچی قرآن خوانده شده است۔ یہ 10 جملے ہیں، ان کا آپ نے اصلی ترجمہ کرنا ہے اور ترجمہ کر کے آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال 4 میں مندرجہ ذیل جملات کو فارسی میں تبدیل کرنا ہے، وہ اردو میں تبدیل کرنا تھا، یہ فارسی میں تبدیل کرنا ہے، یہ بھی 10 نمبر کا ہے۔ پہلا ہے کھانا پلیٹ میں ہے، وہ ایران سے عراق جہاز پر آئے ہیں، میں نے مچھلی کھائی ہے، تم گھر میں کیا کر رہے ہو، وہ یہاں سے ہندوستان جائیں گے۔ آگے مزید دیکھیں۔ آپ نے گھر میں کیا دیکھا ہے،
وہ سب کراچی سے لاہور کھانے کے لیے آئے ہیں، کیا ہم نجف سے کربلا پیدل جائیں گے؟ علی دروازہ کھولو اور سو نہ جانا، کراچی سے آم لایا گیا ہے۔ ان کا اپنے فارسی بنانا ہے۔ اگلے سوال دیکھیں، مندرجہ ذیل فارسی مصدر کو اردو مصدر میں آپ نے ترجمہ کر کے بیان کرنا ہے۔ پہلا مصدر ہے خوابیدن، آمدن، پوشاندن، خواستن، کندن، آفریدن، دوختن، زیستن، خواہش کردن اور بلند شدن۔ اور اسی طرح اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل اردو کے الفاظ جو مصدر ہیں ان کو فارسی مصدر میں آپ نے بیان کرنا ہے، جن میں ہنسنا، دیکھنا، واپس آنا، کروٹ بدلنا، گننا، اور اسی طرح آواز دینا، بھول جانا، سانس لینا، کھڑا ہونا اور جاگنا شامل ہیں۔ ان اردو کے مصدر کو آپ نے فارسی کے مصدر میں آپ نے تبدیل کرنا ہے، چینج کرنا ہے، جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے تھا۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ الفاظ ہیں فارسی کے، اردو میں ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہے یلے، یولیدے، پزیسک، زنبور، شفاج، خروس، سینی، شومینے، ساتل اور طفل۔ فارسی میں کنورٹ ہیں یا اردو میں کنورٹ کرنا ہے آپ نے، فارسی کے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال 8واں سوال ہے، مندرجہ ذیل جو گنتی آپ کو دی گئی ہے اس میں آپ کو فارسی میں کنورٹ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے 25، 30، 40، 70، 90، 200، 600، 1000، 10 لاکھ اور ارب کو آپ نے فارسی گنتی میں کنورٹ کرنا ہے۔ سوال 9 یہ ہے کہ مندرجہ ذیل فارسی جملوں کو آپ نے جواب دینا ہے۔ شما چطور ہستی؟ برای چی به ایران آمدی؟ آن حیوان 8 پا دارد. شما روزنامه نمیخوانید؟ این اتاق 5 پنجره و 3 در دارد. اور اسی طرح کے دیکھیں، ہادی با چه به ایران آمدی؟ من دیروز یک لباس زمستانی خریدم. شما چه چیز خریدی؟ من پزشک هستم اور تو پرستار هستی. من در پنجاب زندگی میکنم. شما کجا زندگی میکنی؟ خانواده شما چه کاری اند؟ یہ فارسی کے جملے دیے گئے ہیں سوالات کی صورت میں، آپ نے ان کا جواب دینا ہے۔ کوئی بھی آپ جواب دے دیں لیکن جواب آپ کا درست ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آپ سوال جو یہاں پہ دیا گیا ہے آپ جواب دیں، اپنی مرضی کا دیں، اپنی زندگی کے جو حوالات ہیں ان میں سے آپ جواب دیں، یا جو سبق میں پڑھے ہیں ان میں سے آپ نے جواب دینا ہے۔ جو بھی آپ جواب دیں گے آپ کے جواب درست مانا جائے گا، بشرط یہ کہ جملہ آپ کا درست ہو۔ آج کے آزمون کتبی کا آخری سوال یہ ہے کہ فارسی کے کوئی سے 10 جسم کے حصوں کے نام لکھیں۔ فارسی میں آپ نے لکھنا ہے، جسم کے جو حصے ہیں ان میں جو بھی چیزیں ہیں ان کے نام ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے۔ 10 جسم کے حصوں کے نام لکھنا ہے اور ان کو ترجمہ کرنا ہے۔ تو آج کے یہ آزمون کتبی یہ بھی اختتام پذیر ہوا ہے۔ فعل ماضی کا ہم نے پڑھا تھا، جو اقسام پڑھی تھی، جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس کا ہم نے آزمون کتبی لیا۔ اسی طرح فعل حال اور مستقبل کا جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں وہ بھی آپ سے ابھی امتحان کتبی لے لیا ہے۔ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جس طرح پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ جو امتحان آپ سے لیا جا رہا ہے کوشش کریں آپ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، جو کچھ ذہن میں ہے، دل سے آپ نے اس کو حل کرنا ہے اور حل کر کے آپ نے کاپی پہ لے کر ہمیں واٹس ایپ پر بھیج دینا، جو ہمارا نمبر آپ کے پاس ہوتا ہے۔ فعل ماضی کے جو اقسام کی ہم نے آپ سے آزمون لیا تھا، پھر ابھی آپ لے رہے ہیں، ممبران بھیجتے رہتے ہیں، کوئی بھی اپنی مشکلات ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، یا اسی طرح آن لائن کلاسز ہماری ہوتی ہیں واٹس ایپ نمبر پہ، واٹس ایپ پہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں تو آپ لوگ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ فارسی ہم 3 مہینے کا مکمل کورس پڑھا رہے ہیں، اور اسی طرح قرآن اور تجوید کا بھی سلسلہ چل رہا ہوا ہے، بچے اور بچوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، سب کا سلسلہ چل رہا ہوا ہے۔ تو آپ ممبران نے کیا کرنا ہے،
آپ ممبران واٹس ایپ پہ آ کر ہم سے رابطہ کر لینا ہے، اور آپ جو بھی ڈیٹیل ہوگی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستان، یہ آزمون کتبی آپ پاس کریں گے تب جا کے اگلے مرحلے میں جائیں گے۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا فعل ماضی کی اقسام میں کہ آپ لوگوں نے فعل ماضی کی اقسام کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اس کے بعد آزمون کتبی دینا ہے۔ آزمون کتبی میں آپ لوگ پاس ہو گئے تب آپ کوشش کریں پھر اگلے دوسرے مرحلے میں آ جائیں، جو فی الحال مستقبل جو مجہول کے ہم نے قسمیں پڑھی ہیں۔ اگر آپ تنخواستہ پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کے مثال کے طور 100 نمبر ہیں اس آزمون میں بھی، اور اس آزمون میں بھی 100 نمبر ہم نے دیے ہوئے تھے، اور 100 نمبر میں آپ کو 70 نمبر لینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ 70 نمبر نہیں لے پا رہے تو آپ لوگ دوبارہ ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں، دوبارہ ان اسباق کو پڑھیں، اچھی طرح سے ذہن نشین کریں، کاپی پر لکھیں، بار بار تمرین کریں، جو مشق ہم دیتے ہیں ان کو حل کریں بار بار، تو آپ لوگ یقیناً جب آپ دوبارہ دیں گے تو آپ کو وہ الفاظ یاد رہیں گے، آپ امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ فعل ماضی کی جو آزمون ہم نے لیے اس میں پاس ہوں گے تو آپ لوگ پھر فی الحال مستقبل کی بحث پڑھیے، اس پہ مشق جو ہم نے اتنی محنت کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ آپ حل کریں، اور اسی طرح اس آزمون کتبی میں بھی آپ لوگ شریک ہوں، شرکت کریں، اور تقریباً 100 میں سے 70% آپ کے نمبر ہونے چاہیے، 70 نمبر آپ کے ہونے چاہیے، تب جا کے آپ اپنے اگلا مرحلہ جو ہم شروع کریں گے اگلی کلاسز کا، تو اس میں بھی آپ لوگ شرکت کر سکیں۔ اگر آپ لوگوں نے ماضی، حال، مستقبل کے جو ہم نے آپ کو تعریفیں بنانے کا طریقہ اور یہ سسٹم جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ نے اچھی طرح سے ان کو پک اپ نہیں کیا یا نہیں کر پا رہے تو آپ لوگ پلیز اگلی ہماری ویڈیوز کو آپ نہ دیکھیں، کیونکہ وہ فارسی میں ہوگی، متن فارسی کا ہوگا، ہم فارسی لہجے کے ساتھ اور فارسی میں بات کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ جب تک آپ فعل ماضی اور فعل حال و مستقبل کی ویڈیوز اور ان اسباق کو اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکیں گے تو آپ لوگ اگلی جو کلاسز ہمارے آ رہی ہیں وہ بہت ٹف ہیں، فارسی کلاس میں ہیں، فارسی ویڈیوز ہیں، فارسی لہجے کے ساتھ ہیں، فارسی کنورزیشن ہوگی ہمارے یہاں، تو اس میں آپ لوگ شرکت تو کریں گے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہم ترجمہ بھی نہ دیں، کیونکہ فعل ماضی اور فعل حال میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان افعال سے ہی جملے بنیں گے، اور یہ آپ لوگوں کو آنے چاہیے، تب جا کے آپ لوگ کی کلاس ہمارے اگلی کلاس میں آپ لوگ شرکت کر سکیں گے۔ تو اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت، اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے۔ ہمارے لیے دعا کیا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد کیا کریں۔ ہمارے آن لائن کلاسز میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش آ رہی ہو ہمیں واٹس ایپ پہ آئیں، اپنی آراء و تجاویز سے ہمیں آگاہ کریں، انشاءاللہ جو بھی کوتاہی اور کمی ہے انشاءاللہ ہم ان کلاسز میں پوری کرتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ ناصر۔